جی مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم لرن کریں گے کہ اربن گروتھ جو ہے ہاؤ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ان ایکویلٹی. ہم جب بھی سٹی ڈیولپمنٹ کی یا سٹی سیٹنگ کی اربن سیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ دیر از این ایلیمنٹ آف ان ایکویلٹی کہ جو لوگوں کو سیگریگیٹ کرتا ہے. مے بی ان ٹرمز آف ریزیڈینشیل ایریاز، ان ٹرمز آف جاب، یعنی ڈفرینٹ جو کہہ لیں کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، ٹھیک ہے، جو اویلیبلٹی ہے ریسورسز کی، اس کے حوالے سے لوگوں میں ایک ان ایکویلٹی کا ایلیمنٹ ہے. اور اس طرح سے وہ جو ان ایکویلٹی ہے وہ ہمیں اوور آل ہر چیز میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سٹیز ایز پلیئرز ان سسٹینیبلٹی اینڈ گروتھ، کہ جو شہر ہیں وہ سسٹینیبلٹی اور گروتھ کے مین پلیئرز ہیں، کہ شہر جہاں بنیں گے تو الٹیمیٹلی ان کی وجہ سے جو ہے وہ گروتھ ول ٹیک پلیس. اینڈ آل سٹیز ڈسپلے سم لیول آف ان ایکویلٹی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شہر میں، یعنی ایون امنگ ان ایکویلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے امنگ دا سٹیز بھی ہم دیکھیں تب بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور امنگ دا سٹیزنز دیکھیں تب بھی ہمیں ان ایکویلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں غریبوں کا شہر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی شہر ایسے ہیں جو ہمیں لگتے ہیں کہ یہ کمرشل سٹیز ہیں، کچھ ایسے سٹیز ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ریکریشنل آسپیکٹ سے ان کی ریکگنیشن ہے. تو اس طرح سے یعنی ہر شہر کی ایک اپنی پہچان ہے، ایک اپنی ریکگنیشن ہے. اور امنگ دا سٹیز ایک ان ایکویلٹی ہے، سارے سٹیز جو ہیں دے آر ناٹ ایکول. سملرلی دا پیپل ہو لیو ان دیٹ پرٹیکولر سٹی، تو وہاں پہ بھی ہمیں ان ایکویلٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان ایکویلٹی از اے اسپیشلائزڈ فینامینا. یعنی اسپیشل فینامینا مین فینامینا وچ از ریلیٹڈ ٹو اسپیس آف دا ریزیڈنٹس. یعنی جس لوکیلٹی میں لوگ رہتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ایک ان ایکویلٹی نظر آئے گی، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کمرشل ایریاز کے حوالے سے ہے، یا ریزیڈینشل ایریاز کے حوالے سے ہے، انڈسٹریل ایریاز کے حوالے سے ہے. مثلا ایک سائڈ پہ ایک اچھی ہاؤسنگ اسکیم ہے، دوسری سائڈ پہ سلم ایریا ہے. تو یہ جو کہ دونوں چیزیں ہیں یہ کس کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں؟ ان ایکویلٹی کو، ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اربن گروتھ کے حوالے سے ڈیزائنرز، ڈیولپرز، انویسٹرز اینڈ پالیسی میکرز فیس challenges in changing urban physical and social landscape. کہ جب اس کو پلان کرنے لگتے ہیں تو ان کو ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز آتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ فار ایگزامپل اگر سلم ایریاز میں کوئی چیزیں لے کے آنی ہیں تو لوگ ریزسٹ کریں گے. ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کراچی میں فار ایگزامپل جو سرکولر ٹرین ہے اس کے حوالے سے، یا جو ڈفرینٹ صفائی کے حوالے سے مہم چلی، تو ڈفرینٹ نالاز کے اوپر لوگوں نے اپنے ریزیڈنشل اسپاٹس بنائے ہوئے تھے. تو ان کو ویکیٹ کرانے میں جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو پرابلمس پیش آئے، اور لوگوں کی طرف سے ڈفرینٹ ریزسٹنس ہوئی، اور ایک سارٹ آف چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوا. تو اس طرح سے یعنی وہ جو ان ایکویلٹی ہے اٹ کازز چیلنجز ٹو دا پالیسی میکرز اینڈ سٹی پلانر. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اربنائزیشن کی وجہ سے جو اوور آل سائز آف دا سٹی پاپولیشن ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنے جاب کی وجہ سے یا ریزیڈینشل فیسیلیٹیز کی وجہ سے رہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے الٹیمیٹلی جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ڈفرینٹ لوکیلٹیز ایمرج ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یعنی جو ایک سارٹ آف ان ایکویلٹی ہے وہ ایریاز کے درمیان ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور اس میں جو مین ایلیمنٹ ہے وہ ایک فیسیلیٹیز کے حوالے سے ہے، اور گروتھ کے حوالے سے ہے، رہن سہن کے طریقوں کے حوالے سے ہے، اور کہہ لیں کہ ایک لوکیلٹیز کی اپنی جو سیوک ایمینٹیز ہے وہاں پہ ان کے حوالے سے بھی
ہمیں ان ایکویلٹی نظر آتی ہے. جو گروتھ پروسیس ہے that not only alters the level of output but also influences the economic relations and the social structure. یعنی گروتھ پروسیس جو ہے اس میں کیا ہے کہ اوور آل سوشل اسٹرکچر کو وہ انفلوئنس کرتا ہے. سوشل اسٹرکچر مینس کہ لوگ آپس میں کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں, کیا ان کا لائف سٹائل ہے, ان کے رہنے سہنے کے انداز کیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گروتھ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. اینڈ ڈیولپمنٹ پروسیس چینجز the levels of income of individuals but not in a uniform pattern. یعنی ڈیولپمنٹ اگر ہوتی ہے تو لوگوں کا ایک انکم لیول چینج ہوتا ہے, لیکن وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہوتا, سب کا جو انکم لیول ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اور اس طرح سے ان ایکویلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایکویلٹی جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل اگر انیکویلٹی ہوگی تو لوگوں میں سٹریس ہوگی, لوگوں میں کانفلکٹ ہونے کے چانسز ہیں, وائلنس ہو سکتا ہے, اور ڈفرینٹ گروپنگز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور ایتھنک بیسس پہ یا فیسلٹیز کی بیسس پہ, تو اٹ میں الٹیمیٹلی ہیمپر دا ڈیولپمنٹ پروسیس. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گروتھ پروسیس ہے وہ اربن ان ایکویلٹی سے جڑا ہوا ہے. سملرلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ریپڈ گروتھ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ فرض کرے پاورٹی جو ہے وہ اس میں بھی کچھ کمی آتی ہے, اور مائیگریشن کے ساتھ ساتھ اگین جو گروتھ ہے وہ اس کا لیول جو ہے زیادہ ہوتا ہے, کیوں کہ پاپولیشن سائز جو ہے وہ لوگوں کی مائیگریشن سے بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان ایکویلٹی آف انکم اینڈ اپرچونٹیز بوتھ اسٹگماٹائزز اینڈ ایکسکلوڈس. یعنی یہ جو ان ایکویلٹی ہے یہ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائٹلز دیتی ہے, ڈفرینٹ ٹیگ دیتی ہے, جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ لوگوں میں گروپنگ اور کہہ لیں کہ ڈویژن ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی اگر یہ ڈویژن کچھ تھوڑی سی زیادہ ہو اور لوگ اس کی بیس پہ یونائٹ ہوں تو پھر اس پہ کانفلکٹ اور وائلنس جیسے انسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اگر ایسا ہوگا تو اٹ ول ہیمپر دا پروسیس آف اربن گروتھ. تو اربن گروتھ کو جو ایکسپیڈائٹ کرنے والی چیزیں ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ کسی جگہ پہ کنسنٹریشن آف اکنامک ریسورسز ہو سکتا ہے, اور کسی ایریا کی خاص ایک ہیومن پوٹینشیل ہو سکتا ہے, کنسنٹریشن آف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی کسی سائٹ پہ کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کا زیادہ ہونا ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ہے کہ کسی ایریے کے کچھ خاص ایسے انسینٹیوز ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو وہاں پہ اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ان ایکویلٹی بڑھتی ہے اسی طرح سے اس ایریا میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ انویسٹر جو ہے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک وائلنٹ اور ایک ایسے ایریا میں شاید پروڈکٹیو نہ ہو جس میں کوئی امن امان اور سیفٹی سیکیورٹی کے ایشو ہوں. اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ جیسے ٹیررزم کی ایک ویو ہمارے ملک میں چلی تو لوگوں نے انویسٹ کرنا چھوڑ دیا. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ان ایکویلٹی کے ایلیمنٹ ہے دیٹ ہیز اے ڈائریکٹ ریلیونس ود اربن گروتھ.